میرے گھر والے کہتے ہیں بڑے اب ہو چکے ہو تم، مگر من پھر بھی کرتا ہے کروں کچھ اور پاگل پن۔ ہوا کے ساتھ اڑنے والے یہ آوارگی کے دن۔ سنیں گے دوستوں عمران پرتاپ گری کی ایک شاعری۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستوں، جنتا انٹر کالج کے پرنسپل کا فرمان، حجاب نکال کر اسکول آؤ۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی شاعری۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لڑکپن کا نشہ اس پر محبت اور پاگل پن، لڑکپن کا نشہ اس پر محبت اور پاگل پن، یہی ہے زندگی کا خوبصورت دور پاگل پن۔ میرے گھر والے کہتے ہیں بڑے اب ہو چکے ہو تم، میرے گھر والے کہتے ہیں بڑے اب ہو چکے ہو تم، مگر من پھر بھی کرتا ہے کروں کچھ اور پاگل پن۔ ہوا کے ساتھ اڑنے والے یہ آوارگی کے دن، ہوا کے ساتھ اڑنے والے یہ آوارگی کے دن، میری معصومیت کے اور میری سنجیدگی کے دن، کچھ ایک ٹی شرٹس، کچھ ایک جینز اور ایک کیپ چھوٹی سی، کچھ ایک ٹی شرٹس، کچھ ایک جینز اور ایک کیپ چھوٹی سی، میرے لیپ ٹاپ اور موبائل سے یہ دوستی کے دن۔ عجب سی یہ خوشبو پھر بھی گھر میں ساتھ رہتی ہے، عجب سی یہ خوشبو پھر بھی گھر میں ساتھ رہتی ہے، کوئی معصوم سی لڑکی سفر میں ساتھ رہتی ہے، کوئی معصوم سی لڑکی سفر میں ساتھ رہتی ہے۔ نظم کا عنوان یہی ہے، کوئی معصوم سی لڑکی سفر میں ساتھ رہتی ہے، کہ میری بائک کی پچھلی سیٹ جو اب تک اکیلی ہے، میری بائک کی پچھلی سیٹ جو اب تک اکیلی ہے، ادھر لگتا ہے اس نے کوئی خوشبو ساتھ لے لی ہے۔ میری بائک کی پچھلی سیٹ جو اب تک اکیلی ہے، ادھر لگتا ہے اس نے کوئی خوشبو ساتھ لے لی ہے، مگر اس بیچ میں بائک پہ جب بیٹھتا ہوں تو، مگر اس بیچ میں بائک پہ جب بیٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کاندھے پر کوئی نازک ہتھیلی ہے۔ یہی احساس مجھ میں سارا دن مہکتا ہے، یہی احساس مجھ میں سارا دن مہکتا ہے، مجھے چھونے کو اس کا مخملی پلو سرکتا ہے، بلاتی ہے کسی کی دال چینی سی مہک مجھ کو، بلاتی ہے کسی کی دال چینی سی مہک مجھ کو، میرا ہی نام لے لے کر کوئی کنگن کھنکتا ہے، صبح میں، رات میں اور دوپہر میں ساتھ رہتی ہے، کوئی معصوم سی لڑکی سفر میں ساتھ رہتی ہے۔ کہ سمے جب بھاگتا ہے رات گہری ہونے لگتی ہے، سمے جب بھاگتا ہے رات گہری ہونے لگتی ہے، تب اس کی یاد کی شمع سنہری ہونے لگتی ہے، میری پلکوں پہ اس کے خواب اگنے لگتے ہیں جیسے، میری پلکوں پہ اس کے خواب اگنے لگتے ہیں جیسے، عجب خوشبو سے تر میری مسحری ہونے لگتی ہے، میں اٹھ کر بیٹھتا ہوں اور قلم کاغذ اٹھاتا ہوں، میں اٹھ کر بیٹھتا ہوں اور قلم کاغذ اٹھاتا ہوں، میں اس کاغذ پہ اپنے خواب کا چہرہ بناتا ہوں، اجالے چبھنے لگتے ہیں میری آنکھوں کو کمرے کے، قلم کو چومتا ہوں اور چراغوں کو بجھاتا ہوں، میری یادوں کی اس اٹھتی بھنور میں ساتھ رہتی ہے، کوئی معصوم سی لڑکی سفر میں ساتھ رہتی ہے، کوئی معصوم سی لڑکی سفر۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی شاعری سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چور کی ڈانڈی میں تنکا۔ کسی چھوٹے سے گاؤں میں چوری ہو گئی۔ جس شخص کے یہاں چوری ہوئی تھی اس نے چور کو بہت تلاش کیا مگر ناکام رہا۔ اس گاؤں میں ایک بہت عقل مند آدمی رہتا تھا۔ یہ صاحب ان کے پاس گئے اور چور کا پتہ لگانے کی درخواست۔ عقل مند آدمی نے کہا میں چور کا پتہ بتا دوں گا، تم ایسا کرو جن لوگوں پر وہ چوری کر سکتے ہیں ان کی دعوت کر دو، میں آ کر بتا دوں گا کہ چوری کس نے کی ہے۔ اس شخص نے عقل مند آدمی کے مشورے کے مطابق تمام مشتبہ افراد کی دعوت کر دی۔ جب سب لوگ آ گئے تو عقل مند آدمی نے مہمانوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا چوریا سمجھا کہ مجھے پہچان لیا گیا ہے۔ فوراً اپنی ڈانڈی ٹٹورنے لگا۔ جیسے ہی چور نے یہ حرکت کی اس عقل مند آدمی نے کہا بھائیو پکڑ لو، اس آدمی کو ایسے شخص نے چوری کی ہے۔ بعد ازاں اس کے پاس سے چوری کا سامان مال بھی برآمد ہو گیا۔ تب سے یہ کہاوت مشہور ہو گئی کہ چور کی ڈانڈی میں تنکا۔ ماں باپ اس جہان میں سب سے بڑی ہے دولت، سچ پوچھئے تو دونوں اللہ کی رحمت ہے۔ ماں باپ کی محبت ملتی ہے کب جہاں میں، ہم کو انہوں نے پالا تو ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم کو دیا سہارا تو ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسی شفقت ملتی ہے کب جہاں میں، چلنا ہمیں سکھایا، کھانا ہمیں کھلایا، جو ہم نہ جانتے تھے اچھا برا
برا بتایا، ایسی ہمیں ہدایت ملتی ہے کب جہاں میں، جو کچھ بھی ہم نے پایا وہ سب انہی سے پایا، اچھا ہمیں کھلایا، اچھا ہمیں پہنایا، جہاں میں علم ہنر سلیقہ سب کچھ ہمیں سکھایا، مرضی پہ رب کے چلنا کس پیار سے بتایا، کرتے ہیں ہم جو الفت ملتی ہے کب جہاں میں، خود کر کے دیکھو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، وہ اپنے والد سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا، اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھتا ہو، جو ایسا کرنے میں کامیاب ہوگا میں انہیں انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر چلے گئے۔ دوسرے دن عبد الرحمن نے بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے ریحان سے پوچھا کہ تم اسے ایسی جگہ کھانے میں کامیاب ہو گئے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ ریحان نے جواب دیا، الحمدللہ، میں نے اسے ایک درخت کے پیچھے جا کر کھایا، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے زیان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا؟ زیان نے کہا کہ ابا جان، میں نے اسے ایک بند کمرے میں اندھیرا کر کے کھایا، مجھے یقین ہوا کہ وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ عبد الرحمن نے تیسرے بیٹے سے پوچھا کہ سفیان، تم نے کہاں کھایا، تم نے کیا کیا؟ سفیان نے کہا کہ ابا جان، میں کتاب اسماء حسنہ میں پڑھا ہے کہ اللہ کا ایک نام البصیر بھی ہے، ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا ہے۔ میں نے بہت سوچا اور تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، اس لیے میں یہ نہ کھا سکا۔ عبد الرحمن نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے پر بہت خوش ہوا اور اپنے بیٹے کو انعام دیا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو، جس سے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس سبق سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور عمران پرتاپ گری سے جڑی شاعری اور خبروں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی شاعری کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔